السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین۔ ہمیں قرآن پاک کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے۔ ہم قرآن پاک تو پڑھ لیتے ہیں مگر اس کا ترجمہ اور تفسیر سے بہت دور ہے، لہٰذا تمام اہل مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جب بھی اپنے بچوں کو حفظ کروائیں تو کوشش کریں کہ قرآن پاک حفظ کے ساتھ انہیں ترجمہ بھی آتا ہو۔ کم از کم ہم بھی اگر کوئی آیت یا کوئی ایسا چیز پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی صورت پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ اب ایسے سوال کیا جائے تو اپنے طرف سے تو ہر کوئی بتائے گا یہ ایسے ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو کہتا ہے نا، میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ کن لوگوں کو پسند کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ 194 آیت۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے اور بھلائی والے ہو جاؤ، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ عز و جل کے محبوب ہیں۔ بھلائی والے کیا ہیں؟ کون ہوتے ہیں بھلائی والے؟ کہ اچھے لوگ، کسی کا بھلا سوچنے والے، بہتر سوچنے والے، کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنے والے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو بھلائی کرتا ہے۔ مگر آج کل کوئی بھلائی کر رہا ہو تو ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ وہ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی آج کل بھلائی کا سماں نہیں ہے، آج کل کو دور نہیں ہے، جس سے بھلائی کرتے ہیں ہمیں وہی ڈستا ہے، وہی تنگ کرتا ہے، وہ بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ فلانے کے ساتھ فلانی کے ساتھ۔ کوئی بھائی کہتا ہے میں نے بہن کے ساتھ بڑا بھلائی کی، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ کوئی بھائی بہن کہتی ہے میں نے بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ کوئی یار دوست جو بھی کوئی مقروض ہوتا ہے، قرض دار، ہاں جی قرض دینے والا کہتا ہے میں نے اس کو قرضہ دیا اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ دیا تو میں بھلا نہیں۔ آپ نے بھلائی نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ بھلائی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ بے شک ترجمہ، بے شک اللہ عز و جل پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ ہاں جی اب اس میں پہلے پسند کس کو کرتا تھا؟ بھلائی والوں کو۔ اب اس آیت میں کیا بتایا اللہ نے؟ بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، کہ توبہ کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ، مثلا کہ جو بھی کلمات توبہ کے لیے ہیں، اور پنجابی میں اردو میں توبہ، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر کوئی عام بندہ ایسے استغفر اللہ پڑھتا ہے نا، اس کو فوراً پوچھا جاتا ہے کہ خیر ہے، بڑی توبہ کر رہے ہو؟ ہاں جی توبہ کرنا خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو معافی مانگتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر توبہ وہ ہوتی ہے ایک توبۃ نصوحہ ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک بندہ غلط کام کر کے غیر شرعی، غیر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑ کے دوبارہ اس طرف نہ آئے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، دوبارہ نہ آئے اس طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ توبۃ نصوحہ، یہ نہیں کہ بار بار، ٹھیک ہے معافی مانگتے رہیں مگر کوشش کریں جان بوجھ کے گناہ نہ کریں، جان بوجھ کے غلطی نہ کریں۔ باقی معافی مانگنی چاہیے، چاہے آپ نے غلطی کی ہے نہیں کی ہے تو معافی، اور ستھروں کو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے میں ستھروں کو پسند کرتا ہوں۔ ستھرے کون ہوتے ہیں؟ پاک صاحب۔ اب یہ نہیں کہ مہنگے سے مہنگا سوٹ پہن لینا، مہنگے سے مہنگا کلا، مہنگے سے مہنگا جبہ،
مہنگے سے مہنگا امامہ اور مہنگی سے مہنگی داڑھی پہ اپنی سیٹنگ کروانی، چہرے پہ سیٹنگ کروانی، ہاں جی، تو یہ چیزیں، یہ ستھرائی میں بے شک یہ بھی ہونا چاہیے، لباس بھی پاک ہونا چاہیے، مگر اصل صفائی کیا ہے؟ صاف ستھرے کون رہتے ہیں؟ جو دل کے ستھرے ہیں، ہاں جی، جو دل کے ستھرے ہیں انشاءاللہ وہ صاف ہیں، الحمدللہ، جو دل کے صاف ہیں، جو دل کو پاک رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کی یاد میں، ہاں جی، ہر ایک کے لیے اچھا سوچتے ہیں، ہاں جی، تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستھروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اور پوچھے قرآن پاک سے، بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ ترجمہ، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، اور بے شک پرہیزگار اللہ عز و جل کو خوش آتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اور کیا فرمایا، کس سے خوش ہوتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا، وعدہ پورا کیا۔ وعدہ کون سا؟ غلط وعدہ نہیں، گندی چیز کا وعدہ نہیں، غلط قسم کا وعدہ نہیں، اچھا وعدہ، پکا وعدہ۔ پکا وعدہ کسے کہتے ہیں؟ عہد کو، پکا وعدہ عہد کو کہتے ہیں۔ اچھی چیز کا ارادہ کیا ہوا، اچھی چیز کا وعدہ کیا ہو اس نے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے، جس چیز کا وعدہ کیا وہ پورا کرو، ہاں جی۔ گندی چیز کا اگر آپ نے وعدہ کیا ہے، غلط غیر شرعی چیز کا وعدہ کر لیا، اس کو آپ اللہ سے معافی مانگ کے اس کو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یا اللہ یہ میں غلطی سے وعدہ کر چکا تھا، یہ تیری اور تیرے حبیب کی نافرمانی ہے، تو اس لیے میں اس کو پورا نہیں کروں گا۔ تو مگر اگر صحیح ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے مطابق ہے، تو پھر آپ کو وہ وعدہ عہد پورا کرنا چاہیے۔ اور پرہیزگاری کی، اور جو پرہیزگار رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، وہی بات آ گئی کہ غلط چیز کا عہد نہیں کرنا، پرہیزگاری کرنی ہے آپ نے، ہر قسم، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر طرف سے آپ نے بچنا ہے، شیطان کے وار سے بچنا ہے، غلط حرکتوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر طریقے سے آپ نے پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، دماغ سے بھی پاکیزہ، آنکھوں سے بھی پاکیزہ، زبان سے بھی پاکیزہ، ہاتھوں سے بھی پاک رہنا، پرہیزگار کرنا ہے، پاؤں سے بھی، حتیٰ کہ جسم کے ہر ایک عضو سے آپ نے پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، ہاں جی۔ اور بے شک پرہیزگار اللہ عز و جل کو خوش آتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے بڑی محبت کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، جو پرہیزگاری کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم آج سے یہ کام کرنے شروع کر دیں۔ پھر آگے پوچھتے ہیں قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران۔ ترجمہ، اور صبر کرنے والے اللہ عز و جل کو محبوب ہیں، جو صبر کرتے ہیں نا، ہاں جی، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پیارے رہتے ہیں۔ جیسے کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بھی کسی قسم کا ہمیں آ گیا، ہمیں اس میں صبر کرنا چاہیے، ہاں جی، ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہی واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے ان سے، پیار کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں، ہاں جی۔ ہمارا صبر کیا ہوتا ہے؟ امیر لوگ، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے آگے ہمارا صبر ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے لوگ ہیں نا، ہم صبر کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں یار میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو جو غریب آدمی ہوتا ہے، ماڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم سارا نظرہ نکالتے ہیں، اس وقت بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہاں جی۔ جیسے طلاق کے معاملات بھی ایسے ہیں، ہاں جی، کہ وہ غصے میں آ کے تو وہ سارا نظام آؤٹ ہو جاتا ہے، عورت کہہ دیتی ہے نہیں بھی میں نہیں رہنا دینا، ہاں میں نہیں رہنا، میں نے دے طلاق، میں نہیں رہنا، میں دے طلاق۔ یہی اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ خیر کر، مگر نہیں، پھر بندہ مجبور ہو جاتا ہے، دیتا ہے۔ تو کئی اپنے آپ میں اختیارات رکھتے ہوئے وہ نہیں چھوڑتے، تو یہ بری بات ہے کہ ایک عورت اگر آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی، تو آپ اس کو فارغ کریں، بجائے کہ اس کی زندگی خراب کریں، مثلا کہ سالوں سال، سمجھے نا، پھر آگے سے ہمارے فتوے شروع ہو جاتے ہیں علماء کے، ٹھیک ہے نا جی، کہ نہیں جی یہ خلا ہے ہی نہیں، کہیں لکھا ہی نہیں ہوا، اب بیچاری وہ ساری زندگی پھر ایسے بیٹھی رہے گی، اور نہ وہ طلاق دے گا
اور نہ 18 سال میں اس نے شادی کی، 19 میں شادی کی، 1-2 ماہ شادی رہی، مثال کے طور پہ طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد 40 50 60 سال، اس کا مطلب ہے جب تک وہ طلاق نہیں دے گا اتنی دیر میں وہ ادھر ہی بیٹھی رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں اس میں، مگر اگر کوئی تھوڑے سے الفاظ اگر سخت ہو جاتے ہیں تو اول تو سخت الفاظ ہونے نہیں چاہیے۔ اکثر لوگ طلاق دے کے آ جاتے ہیں جی میں نے غصے میں دی ہے، ہاں جی وہ غصے میں تھا اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی، غصے میں دے دی بھی، کیوں دی غصے میں؟ طلاق ہوتی غصے میں، کوئی خوشی میں دیتا ہے طلاق کسی کو، کوئی بیوی سے اپنی سے راضی ہو تو، یا بیوی شوہر سے راضی ہو، کوئی مانگتی ہے خلا یا کوئی طلاق دیتا ہے، تو اس لیے ذرا صبر کا تھامنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ سے اور پوچھتے ہیں قرآن پاک میں، یا اللہ اور کس کو پسند کرتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ اور نیکی والے اللہ عز و جل کو پیارے ہیں، کہ جو نیکی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں۔ ہاں جی نیکی میں آگے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نیکی ہمیں کرنی چاہیے، ہاں جی ہر حالت میں کرنی چاہیے، جہاں بھی آپ کو نیکی کا موقع ملتا ہے نیکی کریں، اس کا اجر اللہ سے مانگے۔ ہاں جی اللہ عز و جل دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور قبر میں بھی دے گا اور حشر میں بھی دے گا انشاءاللہ۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے، ہاں جی نیکی کو ختم نہیں کرنا۔ ہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مستحق ہے، عورت ہے، مرد ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، ہم نے اس کے ساتھ حسن سلوک، جانور ہے تاکہ جانور بھی ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے۔ پھر اور پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اور کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، بے شک انصاف والے اللہ عز و جل کو پسند ہیں، جو انصاف کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 6 المائدہ سورت، بے شک انصاف والے اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ اب دیکھو نا انصاف کرنا، انصاف سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو لکھ دی ہے عدل کری نہ انصاف کری مولا معاف کری، ہم نے ایسی چیزیں اسٹیجوں پہ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ اب انصاف میرا رب کہہ رہا ہے جو انصاف والے اللہ کو، رب کہتا ہے مجھے پسند ہے، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو انصاف نہ کری، عدل نہ کری، مجھے بخش دیں۔ ہاں جی یہ بری بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہاں جی نہیں کرنا چاہیے۔ عدل کرے تا تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میرے جے منہ کالے، کہ یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ فضل فرما دے۔ بے شک رب نے انصاف کرنا ہے، وہ انصاف کرنے والے سب سے بڑا بادشاہ، وہ اس سے بڑا کوئی نہیں انصاف منصف، ہاں جی عدل کرنے والا میرے رب سے بڑا کوئی نہیں۔ مگر ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے، ہم اپنے لیے اللہ کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں کہ یا اللہ عدل نہ کری، انصاف نہ کری، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی آپ کو، چاہے آپ کا بیٹا بھی یا بیٹی یا بیوی، آپ کے ماں باپ، کوئی بھی غلط ہے نا، آپ انصاف کے ترازو پہ آ گئے ہیں تو جو غلط ہے اس کو آپ نے غلط کہنا، ہاں جی جو غلط ہے اس کو غلط کہنا، جو حق پہ ہے سچ پہ ہے اس کو آپ نے سچ پہ کہنا۔ تو پھر وہ آگے اور پوچھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، ترجمہ، اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب پھر دیکھیں ایک جگہ اور آ گیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، ہاں جی جو پرہیزگاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا داری سے بچا کے رکھتے ہیں، دنیا کی گندگی سے، شیطانیت سے بچا کے رکھتے ہیں، ہاں جی گندی چیزوں سے، گندی حرکتوں سے بچ کے رہتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ پھر آپ اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں اس وجہ سے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، پارہ 8 سورہ اعراف، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، ان کے جو نیک بندے ہیں نا، محسن بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کے قریب ہے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں ہم؟ ہاں جی کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ہاں جی زندہ ہوں اگر اللہ کا ولی حق، ولی کامل کی بات ہو رہی ہے، 2 نمبر ولی کی بات نہیں ہو رہی، ہاں جی ہر چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے 2 نمبر، ہاں جی نبی ہمیشہ
सोने की 2 नंबरी हुई है, मिट्टी की 2 नंबरी नहीं हुई, अच्छी चीज़ की 2 नंबरी होती है। अब देखो ना, नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अब ये 2 नंबर भी आ गया कादियानी, ठीक है ना, वो नबी बन रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे। ऐसी चीज़ें हैं कि हमेशा उलमाए हक वो हमारे अम्बिया के वारिस हैं, अब 2 नंबर उलमा भी आ गए, ठीक है, उनके भी 2 नंबर, उनका भी बन गया अल्टरनेट, 2 नंबर ही बन गई। अब पीराने हक जो है, मशाए हक हैं जो, वो भी उलमा, एक किस्म के उलमा ही होते हैं जो पीराने हक हैं, हाँ जी, उनकी वो भी उलमा की एक किस्म है। मगर अगर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के तरफ बुलाते हैं, माल के लिए बुलाते नहीं हैं, अपनी वाह वाह के लिए बुलाते नहीं हैं, हाँ जी, माल समेटने के लिए, दुनियादारी के लिए नहीं बुलाते, वो हमेशा अल्लाह और उसके रसूल का दर्स देने के लिए बताते हैं। आ जाओ, हाँ जी, अल्लाह के वलियों के पास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, उनके अहले बैत, उनके सहाबा, हाँ जी, की, और माँ बाप की मोहब्बत भी अल्लाह के वली सच्चे बताते हैं, वो अपने चक्रों में नहीं रहते। तो इसलिए अल्लाह के वलियों के दर पे हम इसलिए जाते हैं कि उनके अल्लाह की रहमत जो उनके करीब होती है, ठीक है ना जी, हाँ जी। इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, पारा 11 सूरह तौबा, बेशक अल्लाह नेकों का अमल ज़ाया नहीं करता। अब देखो ना, अल्लाह ताला मोहब्बत तो करता है, अब रब क्या कहता है, वही मैं जो आपको पहले भी कह रहा था कि नेकी आपने करनी है, तो मेरे रब ने क्या कह दिया कि अल्लाह ताला नेकों का अमल है, जो नेक काम करते हैं ना, अच्छे काम करते हैं, किसी का भला करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, हत्ता के रास्ते से पत्थर उठा के भी ना, अगर कील भी उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं, कोई भी शीशा कांच छोटा सा उठा के साइड पे रखते हैं, अल्लाह ताला उनका अमल भी जो ना ज़ाया नहीं करता। तो बड़े अमल तो बड़े ही हैं। तो इसलिए अगर हम किसी की खिदमत करते हैं, किसी की मदद की हमने अगर ज़िंदगी में, तो उसको जताना नहीं चाहिए कि भाई वो देखो ये वो दिन याद करो, ऐसे था, नहीं, आपने कर दिया। फरमाते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, हाँ, खूह में डाल, दरिया में डाल। तो इसलिए आपने नेकी करनी है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, बेशक अल्लाह नेकों का अमल ज़ाया नहीं करता, जो नेक अमल करते हैं उनका अमल ज़ाया नहीं करता, मालिक उसका अजर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें समझ नहीं आती, ठीक है ना, हाँ जी, हमें समझ नहीं आती। फिर और वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, पारा नंबर 21 अनकबूत, सूरह अनकबूत, तर्जुमा, और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, ज़रूर हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे, बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल नेकों के साथ है। अब देखो, मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। एक दुनियादार लोग होते हैं जो बातें करते हैं, एक कुरान पाक जो फरमा रहा है, हमें उस पर तो अमल करना चाहिए। और जिन्होंने हमारे राह में कोशिश की, कि अल्लाह की राह में कोशिश की, कि जो अल्लाह के अहकामात हैं, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, अहले बैत के अहकामात हैं, सहाबा के अहकामात हैं, और ताबीन, तबा ताबीन, खुलफा राशिदीन के अहकामात हैं, ठीक है ना, अल्लाह के वलियों के जो अहकामात जो पुचार है ना आगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उन्हें हमारी राह में कोशिश की, ज़रूर हम उन्हें अपने रास्ता दिखा देंगे। जो बंदा दीन की खिदमत कर रहा है ना, हाँ जी, ये लाजमी नहीं कि मस्जिद का इमाम ही होना चाहिए, मेंबर ही उसके पास होना चाहिए, या बड़े बड़े जलसों में जाके उसकी तकरीर होनी चाहिए, नहीं है। दीन का काम कोई भी कर सकता है। हाँ, दीन का काम करने के ये असूल होते हैं कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुँचानी है अपनी तरफ से। कोई आपने किसी बात को, अपनी बात को अगर हदीस बना दिया या आयत बना दिया, तो वो आप समझो कि फारग हो गए, ठीक है ना। इसमें दीन की तबलीग में सबसे बड़ी एहतियात ये ज़रूरी है कि अगर आयत है तो आपने आयत ही कहना है, हदीस मुबारक है तो हदीस मुबारक कहना है, अगर अपना कौल कहना है तो फिर अपना कौल कहना है कि मेरी तरफ से ये ऐसा है, ठीक है ना। अपना आपने कमेंट्स देने हैं, ये नहीं कहना कि आप हदीस शरीफ में ऐसे नहीं, हदीस शरीफ कह देनी जब तक आपके पास ऑथेंटिक उसका सबूत मौजूद नहीं है, ठीक है ना जी। तो दीन की खिदमत कोई भी कर सकता है, ये नहीं कि लाजमी नहीं है कि जिसने कब्जे किए हुए हैं, हाँ जी, अल्लाह माफ़ी दे, अपना दीन के ऊपर वो कहते हैं ना ठेकेदार बने हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो चौकीदार हैं, हाँ जी, चौकीदार से भी अदना, हाँ जी, नाचीज़ फ़कीर है, तिफ़लुल मकतब है, हमें तो दीन का कोई पता नहीं,
مگر کیا ہے کہ دل کرتا ہے کہ یار مرنے سے پہلے پہلے جو ہمیں تعلیمات ہمارے بڑوں نے دی، ہمارے اسلام نے دیا، تو ہم لوگوں تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کو پتہ ہے آج کل جبے کبے والوں کو بلاتے ہیں، عام بندے کو بلایا نہیں جاتا، عام بندے کو تو جلدی لفٹ نہیں کرائی جاتی کہ اس کے پاس مائک آ گیا تو یہ بندہ سچ بول دیا اس نے تو سارا نظام آؤٹ ہو جانا۔ ہاں جی، وہ پھر اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں بنائی جاتی ہیں، یار انہوں کی پتہ جی یہ کسے پڑھے آتے ہیں، کسے لکھے ہے؟ تو بات اللہ تعالیٰ جس کو سماعت دے دے، جس کے دماغ کھول دے، ہاں جی، میرا رب غفور الرحیم ہے، قادر کریم ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، محبت، الفت۔ ہاں جی، میں تو فرماتا ہوں، میں تو کہا کرتا ہوں لوگوں کو، وہ اللہ کے بندو، دو لائنیں لگی ہوں، ایک جنت کی لائن لگی ہے، ایک دوزخ کی لائن لگی ہوئی ہے، اگر آپ کو کوئی دوزخ کی لائن سے پکڑ کے جنت کی لائن میں ڈال دے، کیا واپس آؤ گے دوزخ کی لائن میں؟ کہتے ہیں نہیں جی۔ تو بس بھائی یہی بات ہے کہ اگر آپ کو حق مل رہا ہے نا، جہاں حق مل رہا ہے، حق بات مل رہی ہے، وہ حق بات پہ کو تسلیم کرو، ان کا ساتھ دو۔ ہاں جی، ہمارے اسلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہاں جی، تو یہ جب آپ حق پہ چلنا شروع کرو گے تو دنیا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو دنیا کی ویلیو کیا ہے؟ دنیا کی ویلیو یہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک مردار جانور پڑا تھا۔ آپ نے کہا اے صحابہ یہ مردار کیا ہے؟ کہتے ہیں جانور ہے مرا ہوا۔ آپ نے کیا اس کے مالک کے ہاں اس کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا اس کے مثلا کے ویلیو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا بھی ایسا ہی ہے۔ ہاں جی، دنیا بھی ایسا ہی ہے، اس سے بھی بدتر ہے۔ تو اس لیے دنیا داری مال کی حوث، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصل تو دنیا داری میں آگے بھی ٹاپک میں اب دوسرے بھی ٹاپک میں یہ بتا چکا ہوں دنیا داری کے بارے میں، مگر یہ کہ دنیا کی محبت اگر آپ کو جنگل بھرے ہوئے دو جنگل آقا فرمایا دو جنگل بھرے ہوئے انسان کو اگر مل جائے نا تو وہ تیسرے کی تلاش شروع کر دے گا۔ ہاں جی، تیسرے کی تلاش شروع کر دے گا، مگر اگر اس کا بس بھرے گی تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور نہیں۔ جب تک قبر کی سلیپوں میں نہیں جائے گا اتنی دیر اس کو مال اکٹھا کرنے کی حوث لگی رہے گی۔ یہ میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے والی شان ہے، تو لہٰذا غور کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے راستے ضرور دکھا دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور کامیاب کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ نوکری ہماری قبول کر لیں گے، میں انشاءاللہ ہمیں اللہ کی بارگاہ امید ہے کہ ہم کسی کو دکھاوے کے لیے کر رہے، کوئی ہمیں کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، مگر یہ ہے کہ اگر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے بڑی بات کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے سچا پکا تو یہ اگر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ میرا بھی بیڑا پار کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فاسق و فاجر سے بھی دین کی خدمت لے لیتے ہیں۔ ہاں جی، کسی نکمے سے ہمارے جیسے نکمے کی بھی دین کی خدمت لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بات وہی ہے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو اچھے عمل کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ میرا رب نہیں ہے، اچھے لوگوں کو میرا رب ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے۔ پھر آگے اور قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 30۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ عز و جل کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ عز و جل تمہیں دوست رکھے گا۔ دیکھیں کہ اب دیکھیں نا بات قرآن پاک کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب تم فرما دو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ ان سے کہہ دو۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ جو اس وقت تھے ان کو کہہ دو، ابھی تک آنے قیامت تک جتنے لوگ آنے ہیں ان سب کو میرے آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اللہ کو حکم دے رہے ہیں قرآن پاک تک، انشاءاللہ تا صبح قیامت تک آباد و شاد رہے گا قرآن پاک انشاءاللہ۔ قرآن پاک کو زوال نہیں ہوگا، یہ کفار یہ ظالم یہ جو مرضی اپنا جیسے مرضی اس کی بے حرمت توبہ نعوذ باللہ کرتے رہے، مگر ہمیں بھی غیرت آنا چاہیے تھوڑی سی، ہم بھی اس کے اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ مگر پھر بھی انشاءاللہ اس کی شان میں فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کروں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں کو اگر تم اللہ کا دوست رکھتے ہو کہ اگر تم چاہتے ہو نا اللہ ہم سے پیار کرے،
ہاں جی، جیسے لوگ اللہ سے اللہ پاک یہ ہیں جی، اللہ تعالیٰ وہ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، اللہ وہ کرتے ہیں، اللہ یہ کرتے ہیں، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہاں جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں کرتے۔ ہاں جی، صرف اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک کر رہے ہیں، اللہ پاک۔ تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہہ دیا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے اللہ والا؟ اللہ والا وہی ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے۔ ہم نے کیا بنا لیا، ہم کلپ دکھاتے ہیں اور ہندوؤں کے جو انڈیا میں ہو رہے پیر بنے ہوئے ہیں، یا پاکستان میں جو 2 نمبر پیر ہے جو غد ہے، ہم ان کے کلپ دکھا کے کہا دیکھو یہ بابے کر دے پہ، نہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ہاں جی، اللہ کے ولی کبھی ایسی حرکتیں گندی حرکتیں نہیں کرتے، الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے۔ ہاں جی، پیر دیکھنا ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، علی بن عثمان الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، ان کی کتاب کشف المحجوب شریف پڑھے۔ جس کا وہ پیر نہیں ہے نا، وہ اس کو وہ آپ اردو ترجمہ کے ساتھ اس کو پڑھ لے، بس سمجھ آئے گی کہ وہ کیا کہتے تھے اللہ والی۔ یہ تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں گلے شلے، یہ الٹے سیدھے مال مول اکٹھا کرنا، یہ ایسے سے جبے کبے نہیں، انہوں نے سادگی میں زندگی گزاری ہے اللہ والوں نے۔ ہاں جی، انہوں نے مال کی طرح اپنی جائیدادیں نہیں چھوڑ کے گئے، ہاں جی، وہ اپنا ایمان چھوڑ کے گئے ہیں، دین چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہاں جی، تو ان کے دین کی روشنی ہے جو ہم بھی سمیٹ رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آج کل، جب تک کسی پیر کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ جو جس سے بناوٹ دکھا سکے، لوگوں کو مداریوں والا کام دکھا سکے، ہم اتنی دیر میں اس کو پیر ہی نہیں مانتے۔ ہاں جی، یہی پیسہ پھر وہ پیر آپ سے ہی لیتے ہیں، تو آپ ہی کیا پیسہ بجائے کسی غربا مساکین کو یا دین پہ لگانے کے اپنے اوپر لگاتے ہیں، اپنے سیکورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں ان کو پیسہ لگا کے ان کو ماہانہ پیسے دیتے ہیں، اپنے اوپر لگا لیتے ہیں۔ نہیں، جو اللہ کے ولی کے پاس مال آتا ہے، اللہ کا ولی اس میں 1 روپیہ اور ڈال کے آگے تقسیم کر دیتا ہے۔ اللہ کا ولی یہ ہوتا ہے۔ تو مس گائڈ کیا گیا ہے لوگوں کو کہ نہیں جی بابیا کو نہیں جاننا، نہیں، ہم خود منع کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، ان کے اہل بیت، ان کے صحابہ اور ولیوں سے دور رکھے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ماں باپ کی محبت سے بھی دور رکھے، ولی نہیں ہے۔ ماں باپ اگر ولی کو کوئی دبا رہا ہے نا، تو ولی کو فوراً کہنا چاہیے کہ تم نے اپنے باپ کو جا کے دبایا یا اپنی والدہ کے پاؤں دبائے ہیں، کبھی پاؤں چوبے ہیں؟ وہ کہا نہیں جی، وہ چھوڑ دے، پھر جا کے پہلے ماں باپ کے ہاتھ چوم، جا پاؤں چوم، ان کو دبا، تو پھر میرے پاس آئے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کا ولی، یہ نہیں ہوتے کہ بیٹھا رہا ماں باپ نے چھوڑ دے ادھر آ جا، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو اللہ کے علماء حق بھی میں اکثر کہتا رہتا ہوں، علماء حق ہمارے سروں کے تاج، اور پیران حق بھی ہمارے سروں کے تاج۔ علماء سو کوئی تعلق نہیں ہمارا، اور 2 نمبر پیر ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ دو سکتے، تو میرے فرما بردار ہو۔ اللہ نے کہا کہ محبوب انہوں کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا، تو میرے فرما بردار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان پہ عمل کرو، ان سے محبت کرو۔ ہاں جی، یہ شرط اول، دین کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو نا محبت کرنی، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار نہ کسی کو پوچھ کے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ کسی کو پوچھ کے نہیں محبت کرنی، انے واہ پیار کرنا ہے۔ او کیوں انے واہ کیوں کہندے سی؟ انہوں نے قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہوا سی کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ نبی نہ پیار کرو، نبی نہ پیار، دیکھو نا، نبی دی تاں مناں گے جو پیار ہوئے گا۔ ہاں جی، ہن کی ہے، دیکھو نا، اللہ تو میں ثابت کرنا تانوں، تانوں کنے دسیا ہے؟ ہاں جی، تانوں کنے دسیا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ جواب دو نا کہ اللہ تانوں کنے دسیا اللہ ایک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اللہ ایک ہے۔ اسی ویکھیا تے نہیں، رب نو ویکھیا تے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے؟ قل هو اللہ۔ دیکھو نا، قرآن پاک سے اللہ نے فرمایا قل، اے میرے محبوب، پیارے محبوب، تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ اسی پہ ویکھیا ایک بندہ ہوتا ہے مثلا کہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب وہ کوئی کہتا ہے جی فلانی جگہ آگ لگ گئی، وہ جھوٹا بندہ، ہاں جی، جھوٹا بندہ، وہ کہتا ہے فلانی جگہ آگ لگ گئی، تو آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹا ہے، تو آپ تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک سچا بندہ کہتا ہے ہاں بھی فلانی جگہ آگ لگ گئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے،
تو ہم نے مان لی, ہم نے تصدیق نہیں کی کہ نبی کی اللہ معافی دے کو جھوٹ بول رہے ہیں کو, نہیں, نبی کے منہ سے نکلا الفاظ ہم نے ابھی تک 1450 سال سے زیادہ ہو گئے, آج تک تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ. میرا رب وحدہ لا شریک ہے, سب کہتے ہیں میرا رب وحدہ لا شریک, میرا رب وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام کو پہلے آپ نے مانا کہ واقعی یہ سچے ہیں, تو اس کے بعد پھر ہم نے رب کو مانا کہ ہاں بھی اللہ تو ایک ہے. تو اس لیے نبی کی اتباع بہت ضروری ہے. نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے علاوہ سب کچھ فارغ ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ غارت کر دیتا ہے. ہاں جی, ہر چیز ختم کر دے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو نا, اب کہتے ہیں اللہ اور چیز ہے, رسول اور چیز ہے. وہ نہیں جی, اللہ اور ہے, رسول اور ہے. مگر قرآن کیا کہتا ہے, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ قرآن پاک کی نص ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی, رسول کا کہنا مانا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا, تو اس نے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کی, اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو لہذا میرے دوستو تھوڑا سا سمجھو, تھوڑا سا غور کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ کہا کرو مر گئے یہ ہو گیا, نہیں, ہم مریں گے, ہمارے جیسے گندے مر سکتے ہیں, مگر وہ نہیں جن کا نظام چل رہا ہے نا, رب کا نظام چل رہا ہے, رب زندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چل رہا ہے, وہ زندہ ہے. ہاں جی, جن کا نظام رک جاتا ہے نا, ہمارے جیسے کو رکے گا, ان کا نہیں رکتا. تو اس لیے ایک اور اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. پھر ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین, کہ بے شک توکل والے اللہ عز و جل کو پیارے ہیں, جو اللہ عز و جل کے اوپر توکل کرتے ہیں. ہاں جی, جن کا جینا مرنا اللہ کی ذات پہ توکل ہے کہ میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا. ہاں جی, جو کچھ کر لے کوئی دنیا جو مرضی کر لے, جب تک اس کو اللہ کی ذات پہ توکل ہے نا, انشاءاللہ میرا رب اس کو رسوا نہیں کرنے دے گا. جو ڈواڈول ہوگا مثلا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں جب سے رب پہ توکل کیا بنتے ہی کچھ نہیں. جیسے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, دم کرواتے ہیں, اللہ کی کلام پڑھاتے ہیں, ہم اللہ کی کلام پڑھتے ہیں. ہاں جی, پھر ان سے جب پوچھا جاتا ہے کیسی طبیعت ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے کو پیناڈول کھائی تھی لوگ, یا فلانے ڈاکٹر MBBS سے بڑا اعلیٰ قسم کی تھا ڈاکٹر, اس کو فیس دے کے ہاں جی تو ہم نے دوائی کھائی ہے, اب آرام ہے. اب ان کو اتنی شرم حیا نہیں ہے کہ میں تو شفا نہیں دے رہا بھائی, اللہ کے کلام میں شفا ہے. ہاں جی, اتنے ہمارے جاہلیت پڑ چکی ہے کہ جب بھی شفا آپ کو ہو تو اللہ کے اوپر ڈالیں. ہاں جی, پیروں کو بھی چاہیے وہ بھی یہ بتائیں. ہاں جی, مولانا حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بتائیں کہ شفا اللہ کی کلام میں ہے. ہاں جی, اللہ کے ذکر میں ہے. ہاں جی, تو اس لیے لہذا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے آپ اس پہ قرآن پاک پہ عمل کریں, ان آیات مبارک کا عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے, اہل بیت سے محبت عطا فرمائے, صحابہ کرام سے محبت عطا فرمائے, ولیوں سے محبت عطا فرمائے, ماں باپ سے محبت عطا فرمائے, بڑوں کا علماء حق پیران حق کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, 2 نمبر مولویوں 2 نمبر پیروں سے جان چھڑائے. اور جو دین کے غدار ہیں, جو دین کے نام پہ غداری کر رہے ہیں, جو دین کے نام پہ دنیا داری لے رہے ہیں, کوئی کسی سے پلاٹ لے رہا ہے, کوئی کسی سے کیا لے رہا ہے, کوئی کسی سے کیا لے رہا ہے. ہاں, دنیا دار لوگ کسی بھی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کو دے دیتے ہیں, پلاٹ دے دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں. سمجھیں, اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد, نیست و نابود. دیکھو, غداری دین کے ساتھ نہیں. ہاں جی, گناہ گار کو معافی ہے, گناہ گار معافی مانگ لے نا, میرا رب معاف کرے گا. غدار کو معافی نہیں ہے. ہاں جی, اس لیے ان غداروں سے بچیں, ان دین فروشوں سے بچیں جو دین کو بیچ رہے ہیں اور دین کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بیچ رہے ہیں. ہاں جی, یہ دین کے نام پہ بنا ہے, تو انشاءاللہ یہ دین کے نام پہ چلے گا. جو مرضی یہ کر لیں, جو مرضی جتنا مرضی یہ جتن کر لیں, تو انشاءاللہ ہمارا دین غالب رہے گا. ہمارا اسلام بے شک سب سے اعلیٰ دین ہے. مسلمان اعلیٰ قسم کی کوالٹی کے لوگ ہیں, مگر ہم نے اگر مسلمانی, ہمارے میں سے کچھ لوگوں نے مسلمانی کے آداب یا ان کی رہن سہن چھوڑ دیا, تو وہ ہم اسلام ختم نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے نا, ایسے اس مسلمان سارے مسلمان خراب نہیں ہوتے. تو جو 2 نمبر ہے ان سے بچ کریں. اللہ تعالیٰ 2 نمبروں کا بیڑا غرق کرے, ان کو تباہ و برباد فرمائے اور ہمیں سچوں کا ساتھ دینا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.